अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 12 है और इसमें आप सूरह यासीन, इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है सूरह यासीन का। 70 से ऑनवर्ड हम 6-7 आयत इसके पढ़ेंगे। उसमें हम आगाज करते हैं। आयत नंबर 70 आपने पढ़ी थी। ये आपने पढ़ा था कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शेर नहीं सुनाए, शेर ना सिखाए, ना आपके कोई मिजाज इस तरह है। तो आपको हदीस से बताया था कि आप शेर पढ़ते तो अक्सर उसका वजन टूट जाता था। तो इस बात की दलील थी कि आप अलैहिस्सलाम को शेर कोई नहीं सिखाई गई, ना वो आपके शान के शाया है। और फिर आपने आखिरी आयत पढ़ी थी कि कुरान में किसलिए नाजिल हुआ है कि सूरह यासीन जो हमारे यहाँ मैयत पर पढ़ी जाती है, एक रवायत के तहत जो रवायत दुरुस्त नहीं है, तो हमारे यहाँ मैयत पर इसको पढ़ने का रिवाज है। लेकिन इसी सूरत के अंदर अल्लाह फरमाता है लियुनज़िरा मन काना हय्यन। कुरान मजीद इसलिए है ताकि ये डराए मन जो कोई भी हय्यन जिंदा है। इसमें हय्यन के दोनों माने हैं कि एक तो वो है जो जिंदा है फिजिकली, यानी कि आप काफिर है उसको आप दीन के बारे में बताना चाहेंगे तो कुरान मजीद पेश करेंगे, और इसी तरह वो आदमी भी हई है जिसने हक को कबूल करना है और हक को उसने अडॉप्ट करना है। तो फरमाया ये कुरान मजीद इसलिए है कि जिंदा लोगों को इससे डराया जाए। वह हिक्कल कौल वल काफिरीन, और जो बात है वो काफिरों पर साबित हो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के जरिए कौल को हक करना चाहता है, यानी कि हुज्जत पूरी करना चाहता है कि लोगों को मालूम हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत मुबारक ये है कि उसने खुद फरमाया मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम उस वक्त तक लोगों पर अजाब नहीं नाजिल करते यहाँ तक कि हम रसूल को न भेजें। और ये वैसे भी आपको मालूम है कि वार्निंग्स और इंतबा या किसी चीज के बारे में बतलाना ये पहले जरूरी होता है। हुकूमत पहले बताती है, एक माह देती है आपको कि आप लाइसेंस बनवा लें या प्रॉपर्टी के कागज बनवा लें। वार्निंग के बगैर रसूल को अप्लाई करने का मुनासिब नहीं होता। वार्निंग दी नहीं गई और रसूल अप्लाई कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने पहले वार्निंग दी है, असूल बता दिए है, नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है और काफरों पर हुज्जत को तमाम कर दी है। आगे अल्लाह फरमाते हैं अवलम यरौ, ये देखते नहीं है। अवलम यरौ, क्या ये देखते नहीं है। लम जो है ये जाजिमतुल मुजारे है, और जाजिमतुल मुजारे का काम ये होता है कि ये अपने बाद आने वाले फेले मुजारे का नून इराबी, वो नून जो इराबी है उसको खत्म कर। तो अल्लाह फरमाता है कि अवलम यरौ, ये असल में यरौना है, नून इसका खत्म हो गया। तो क्या नहीं देखते अन्ना खलकना लहुम, कि हमने बनाया इनके लिए मिम्मा अमिलत अयदीना, अपने हाथों से। यानी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कई किस्म के जानवर बनाए, अनआमन, तो कई किस्म के जानवर बनाए, कई किस्म के मवेशी बनाए। और वो किसने बनाए हैं? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने बाज़ों का जिक्र किया है कुरान के अंदर। गाय का जिक्र है, इस तरह भेड़ बकरी का जिक्र है, ऊँट का जिक्र है, घोड़े का जिक्र है, गधे का जिक्र है, खच्चर का जिक्र है। तो कई जानवरों का कुरान मजीद के अंदर जिक्र मौजूद है। इस तरह बहुत ज्यादा जिनकी कोई हैसियत और वैल्यू नहीं है, मच्छर मक्खी, इसका भी जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने मच्छर को बहुज़तन, कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बहुज़तन फमा फौकहा, बहुज़ा का मिसाल भी दिया है, मिसाल भी दी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 17वें पारे के आखिरी सफ़े पर जुबाब, जुबाब कहते हैं उस मक्खी को जो हमारे घरों में आम मिलती है, जिसे आप फ्लाई कहते हैं, FLY, और ये वो मक्खी है जिसके अंदर जरासीम होते हैं। तो अल्लाह ने इसका जिक्र भी किया है कि वाला वित तमाउला, कि अगर तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाए जिनको अल्लाह के सिवा बुलाया जाता है, और वो नहीं यखलुकू जुबाबन वाला विश तमाउला, कि वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें किसके लिए पैदा की हैं? अपने हाथों से पैदा की है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन जानवरों को अपने एक दस्ते कुदरत से बनाया है। और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स बनाई है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना बिन अशारिहा व औबारिहा व अस्वाबिहा, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ऊन भी दी है, उनको पशम दी है, उनके ऊपर एक ऐसी चीज दी है, उनको खाले दी है, खालों से आप अपने वैनिटी बैग्स बनाते हैं, खवातीन के बैग्स बनते हैं, खवातीन जो कंधे में डालती है बैग वो बनते हैं, इस तरह दूसरे बैग बनते हैं, इस तरह ही आपके जूते बनते हैं, लेदर की और चीजें बनती है, फिर इस तरह पशम होती है, ऊन होती है जिससे आपके स्वेटर बनते हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह वहदहू ला शरीक का फजल करम है, और इसके अंदर किसी का कोई हिस्सा नहीं है। तो सावधान है, जानवर अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किए हैं? इंसान की सर्विस के लिए, कि इंसान की खिदमत करें। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने चौपायों को
انسان کے تابع کر دیا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے اگر اونٹ چاہے تو اپنی گردن کے ساتھ ہماری، اپنے دانتوں کے ساتھ ہماری گردن آرام سے چبا سکتا ہے. کیا خیال ہے جی اگر اونٹ چاہے تو؟ جی اور اللہ تعالیٰ جی کے، سر، ہاں جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پینا شتر بھی مشہور ہے کہ ان کا پینا بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دے دی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی ایک قطار 100-200 اونٹوں کو لے جا رہا ہوتا ہے، وہ 100 کے 100 اونٹ اس کو ایسے فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی استاد کو شاگرد فالو کرتا ہے. اسی طرح قرآن مجید گواہ ہے کہ ایک ایسے شخص کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید نے جس پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حکومت دی ہوئی تھی، جانوروں پر، اور اس بادشاہ کے دربار کے اندر ایک پرندہ تھا ہدہد، جو ان کو خبریں دیا کرتا تھا. وہ کون سے بادشاہ ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. جی سلیمان علیہ السلام. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ بھی سمجھایا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں باتیں بھی بتا دی ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز وہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کو ہدہد نے بتائی آ کر، اور وہ کہہ رہا تھا احط بما لم تحط بی وجئتک من سبأ بنبأ یقین. فرمایا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں سلیمان علیہ السلام جو آپ بھی نہیں جانتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے عقیدہ واضح کر دیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، اور قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. یہ آیت فیصل ہے اس معاملے میں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل لا یعلم، کہہ دیجیے جانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں غیب کو. جو کون ہے جو آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی کسی کو معبود مان رہے ہیں، کہ آپ نفی کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. ہاں جی، پہلے نفی ہے اس کے بعد اثبات. جی یہاں پر بھی وہی ہے لا یعلم. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ کا کسی سے بحث ہوتی ہے. تو یہ آیت فیصلہ کن ہے. اللہ فرماتا ہے وہی لفظ ہے لا اور اللہ، لا اور اللہ. فرمایا لا یعلم، نہیں جانتا کوئی بھی غیب کو آسمانوں اور زمین میں، الا مگر. اب مگر کے بعد اگر اللہ کا لفظ ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے، نہیں. یہ لا الہ الا اللہ والی ہی ترکیب ہے جو سورہ نمل کے اندر بتائی گئی. اور آپ کو معلوم ہے غیب کے اندر کئی ڈپارٹمنٹس ہیں. یا آپ مجھے بتائے گا غیب کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹس آ سکتے ہیں یا ہمیں پتا ہو؟ ماضی کا جاننا، مستقبل کا جاننا، اور جو بالکل بالکل یہ کہ آپ کو غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ غیب کے اندر ایک مستقبل کی خبر ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں کاروبار کروں گا، مجھے فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، میں کم بنوں گا. اور یہ اللہ نے نا اس غیب کا ایک ڈپارٹمنٹ بتایا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. فرمایا یہ تو یہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. اب بتائیے اٹھایا جانا قیامت والے دن یہ غیب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہم اٹھایا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے. غیب پورا تو بہت بعد کی بات ہے. غیب کے ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایان یبعثون، کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. تو فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو یہ نہیں جانتے کہ کب ہم اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جانور بنائے. اب جانوروں کے یہاں ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اتنا بیوقوف ثابت ہوا ہے نیچر کے لحاظ سے کہ اس نے جانوروں کو بھی اپنا خدا اور رب بنایا. آپ کو معلوم ہے نندی اور گائے، نندی بیل کو کہتے ہیں اور گائے جو ہے وہ، گائے تو آپ جانتے ہیں یہ ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ہندوؤں کے بڑے بڑے مندر کے باہر بیل کا مجسمہ ہے، اس کو نندی کہا جاتا ہے. گائے تو ہے ان کا وید کے مطابق ان کا مقدس جانور ہے ہی. تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ وہ کچھ خاص جانوروں کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں کتوں والی سرکار اور بلیوں والی سرکار اور گھوڑے والی سرکار یہ عام ملتی ہے. اور اصحاب کہف کا طریقہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں اصحاب کہف کا اکثر کو کتا ضرور یاد ہے. وہ زیادہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے، کتے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور یہیں سے ہمارے اصطلاح آئی ہوئی ہے کہ ہم جی ولیوں کے نعوذ باللہ کتے ہیں، یا ہم سگے مدینہ ہیں، فارسی میں سگ کہتے ہیں کتے کو. تو لہٰذا اللہ نے تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ تم جانوروں کے مالک ہو، جانور ہم نے تمہارے ماتحت کر دیے. جانور کیا فرمایا، ہم نے تمہارے لیے ذلیل کر دیے ہیں، تمہارے سامنے ان کو تابع فرمان کر دیا ہے. اور تم نے کیا کیا ہے، تم نے انہی جانوروں سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگنا شروع کر دی. تم نے انہی کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے یا خدا کا شریک سمجھ لیا ہے. تو یہ بات شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کو شرک دوبارہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ
वज़ल्ललनाहा लहुम, हमने इन जानवरों को क्या किया तुम्हारे, ज़ल्लला युज़ल्लिलु का मतलब होता है ताबे फरमान कर देना। अब आप इस आयत पे गौर करें, हा की ज़मीर जाती है अनआम की तरफ, क्योंकि अनआम जमा मुकस्सर है तो जमा मुकस्सर के लिए इस्तेमाल हो जाता है वाहिद का सीगा भी, और उसके लिए हा इस्तेमाल होता है वाहिद मुअन्नस। अल्लाह फरमाता है हमने इन मवेशियों को तुम्हारा ओबीडियंट बना दिया है, ये तुम्हारे मातहत हैं। और कितना बुरा आदमी है जो अपने मातहत को ही अपना खुदा मानना शुरू कर दे, अपने मातहत को ही अपना देवता मानना शुरू कर दे, अपने मातहत को, मातहत आपको पता है अरबी में मातहत का मतलब होता है जो चीज आपसे नीचे होनी चाहिए। और हमारे यहाँ भी बाज लोग ऐसे हैं जो जैसे घोड़े पर सवारी नहीं करते, और वो कहते हैं कि घोड़ा जो है जी हमारा मुश्किल कुशा है। और अल्लाह ताला कुरान में के घोड़े के अंदर क्या फरमाता है, घोड़े के बारे में, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, फरमाया हमने घोड़ा पैदा इसलिए किया है ताकि तुम इस पे सवारी करो। तो सवारी के लिए, अगर अल्लाह फरमाता है घोड़ा सवारी के लिए है, और हम कोई आदमी समझ बैठे कि नहीं घोड़ा सवारी के लिए नहीं है बल्कि इसकी तो पीठ हराम है, तो सूरह अनाम के मुताबिक मुशरिकीन में ये आदत मौजूद थी कि वो जानवरों की बात चीजें हराम कर लेते थे खुद ही, और बात चीजें हलाल समझते थे, और कुछ चीजें जानवरों की मर्दों के लिए हलाल औरतों के लिए हराम, औरतों के लिए हराम मर्दों के लिए हलाल, या सबके लिए हराम है। तो बताइए अल्लाह ताला ने हमें मुशरिकों की तरह होने को हुक्म दिया है या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होने को हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाँ, की तो तरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीकेकार तो यही है ना, तो जानवरों को उन्होंने ज़िबा किया है, और जानवर चूंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक की पैदावार है तो अल्लाह ताला खुश होता है कि जानवर जब आप अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, जानवरों से फायदा उठाते हैं। उसमें कुरान में के अंदर वजाहत से नाम लिए है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। तो ये भी आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। क्या ख्याल है जी, कोई काम नबी का हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह जी ताला, सर, बिल्कुल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु जुमे का दिन है, अल्लाह के नबी की मस्जिद में भरी हुई है मस्जिद, औरतें भी मौजूद है मर्द भी मौजूद है। आप सोचते होंगे कभी कि आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे वाले दिन जुमे की नमाज में ये सूरत मुस्तकिल क्यों पढ़ा करते थे, हल अता का हदीसुल गाशिया, जिसके अंदर ये आता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ, बताएं जी किसी के ज़हन में कोई हिकमत की बात आए। सर इसमें क़यामत का ही जिक्र है ना? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत भी तो आता है ना उसके अंदर। सर वो अरब का जो माहौल था ना उसमें ऊंट को लोग देखते थे, उनके सामने थे। बिल्कुल, अरब के अंदर आपको पता है अरब की जो मुआशी कैफियत थी, इकोनॉमी, उनका बुनियादी आज भी उनका जो बुनियादी वस्फ है वो ऊँट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि सहरा है और ऊँट ही वहाँ चल सकता है। इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, और इसमें बहुत बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं। अल इबिल के नाम से अब्दुल मालिक इस्माइल ने बड़ी किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। तो इबल वो इसलिए अफला यंजुरून, ऊँट को नहीं देखते तुम, कैफ खुलिकत, किस तरह उसको पैदा किया गया। वो ऊँट तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा मुलाजिम है, तुम्हारे लिए चीजें लेकर जाता है, बार बर्दारी करता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर जुमे में इसको पढ़ा करते थे ताकि लोगों को मालूम हो कि जानवर हमारे खुदा नहीं बन सकते, बल्कि हम जानवरों को अपने ताबे फरमान करते हुए उनसे वो काम लेंगे जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनके जिम्मे लगाया हुआ है, और हमें उसकी ताकत कुव्वत दी हुई है। तो अल्लाह फरमाता है फमिन हा रकूबुहुम, कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वमिन हा याकुलून, और बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त खाया जाता है। अब ये बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है कि सवारी भी आप कर सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं, जैसे ऊँट ले लें आप, बैल ले लें आप, तो जानवर पर सवारी भी की जा सकती है। बाज़ जानवर सिर्फ सवारी के लिए है, खाने के लिए नहीं है, बाज़ खाने के लिए है तो सवारी के लिए नहीं है, बाज़ दोनों की चीज़ों के लिए है। तो रकूब कहते हैं राकीबा, यार काबू का मतलब होता है सवार होना, जो कुरान मजीद के अंदर आता है ना, इज़ा राकीबा फिस सफीनती फखरकहा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम राकीबा दोनों सवार हुए, तो कश्ती में सवार हुए। तो वमिनहा याकुलून, तो फरमाया बाज़ जानवर, आप इससे ये बात वाज़ेह होती है कि गोश्त खाना जायज़ और दुरुस्त है। तो ये साबित हो गया जी गोश्त खाया जा सकता है कि नहीं। जी सर। हाँ जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो एक कैफियत बना दी गई है, आपको मालूम है ये भी बहुत बड़ा आजकल के दौर का बहुत बड़ा फितना है। जिस चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए हलाल किया है वो उसमें किसी किस्म का नक्स नहीं हो सकता, हमारे लिए फायदा ही है तो अल्लाह ने उसको हलाल किया। बाकी जहाँ तक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड का ताल्लुक है, ये ज्यादती हर चीज की आपको पता हो तो गलत ही है। तो हमारे यहाँ ये जो चिकन का गोश्त है जिसे ब्रॉयलर गोश्त कहा जाता है, इसको प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है, और वो है बीफ के खिलाफ, बड़े गोश्त के खिलाफ। अक्सर लोग बड़ा गोश्त खाते ही नहीं। आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھدار ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اچھا وہ اتنے بڑے سمجھدار آدمی ہے کہ جتنے بھی امتحان اللہ نے لیے پورا اترے. اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو راضی کرنے کے تمام اصول آتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں راضی کیا ہے انہوں. اب آپ دیکھیں ان کے پاس فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم. فرمایا ان کو نا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ تو سنا دیجیے. اور وہ 27ویں پارے کے شروع کے اندر جو آیت ابوذر کے بارے میں قال فما خطبکم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں تمہارا کام کیا ہے, کدھر آئے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر جو ہے اس کو ان کے دل میں ڈر آیا ہے, ڈر اور خوف ان کے دل میں پیدا ہوا ہے اس وقت کہ وہ اپنے گھر میں پچھڑے کا گوشت لے کر آئے. ایجلن سمین کہتے ہیں موٹے تازے, ایجل کہتے ہیں آپ کو پتہ ایجل کا لفظ پرانے دن میں آپ کو عام ملے گا. وہ کون سی قوم ہے جو ایجل کی پوجا کیا کرتی تھی؟ جی بچڑے کی پوجا کون کرتی تھی جی؟ کون سی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا بچڑا جو ہے اس کا بت کس نے بنایا تھا؟ سامری جادوگر نے. اچھا ابراہیم علیہ السلام بیجلن سمین بیجلن حنیز, قرآن میں 2 لفظ ہے کہ وہ بڑا گوشت لے کر آئے جو گھر میں موجود تھا اور وہ بڑا گوشت تھا بغیر شوربے کے جسے آپ یہ کہتے ہیں روسٹ کیا ہوا جس کے اندر پانی کم ہوتا ہے, کڑائی گوشت جسے آپ کڑائی کہتے ہیں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بڑا گوشت لے کر آ رہے ہیں تو صاحب ہے بڑا گوشت ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہاں وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ کوئی آدمی اس کی طبیعت نہیں کرتی یا وہ کھانا نہیں چاہتا, وہ ایک علیحدہ ایشو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمام جانوروں کو تمہارے لیے کیا کر دی ہے؟ تابع فرمان کر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جنوں پر انسانوں کو فضیلت حاصل ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ جنوں کو نہیں بلکہ جنوں پر انسانوں کو فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ سر انسان کو سجدہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے جنوں شیطان سے. ایک یہ بھی ہے, دوسری دلائل بھی آپ یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان جن کر دیے, ٹھیک ہے جی, وہ بھی دلیل بن گیا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو آپ نے بات کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا پھر سجدہ کروایا ابلیس. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے دعویٰ کیا نا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں ہر بندے کو گمراہ کر دوں گا, تو اللہ نے فرمایا الا عبادک منکم المخلصین, میرے جو بندے ہیں نا میرے خاص مخلص بندے ان پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا. وہ تجھ سے سپیریئر ہے, تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, تو ان کو میرے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا. تو جنوں کے سرکشی کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ انہوں نے بھی اس وقت سرکشی کی ہے فزادہم رہقا وانہم کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادہم رہقا. اللہ فرماتے ہیں 29 پارے کہ بعض انسان ایسے بدبخت نکلے انہوں نے جنوں کو اپنا نا خدا سمجھنا شروع کر دی کہ جن ہم سے سپیریئر ہے. اور جنوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو جنوں کی سرکشی ہاتھ سے گزرتی, وہ کہتے ہیں اچھا انسان ہم سے زیادہ پاورفل ہونے کے باوجود ہمیں ایک بلا رہا ہے مدد کے لیے, تو صاف ہی وہ اکڑ گئے فزادہم رہقا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن فعل افعل و تفضیل ہے, دی بیسٹ. اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے بیسٹ ڈویژن میں پیدا کیا, بیسٹ ڈسٹریبیوشن پیدا کیا ہے. جانور پر بھی حاکم ہے, ساری کائنات اس کے تابع ہے, نجوم آسمان زمین یہ سب کچھ سارے کچھ انسان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے یہ پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ یہ لوگ میری عبادت کریں. فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. اللہ فرماتا ہے ان میں اور بھی منفعت ہے, اور بھی مشرب سے مراد ہے پینے کی چیزیں ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے منافع رکھے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. منافع کون سے ہیں کہ آپ ان کے نام ان کی جو پشم استعمال کرتے ہیں, ان کی اون استعمال کرتے ہیں, ان کے بال استعمال کرتے ہیں, اور ان کے بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں. اس کے ساتھ مشارب مشرب ہے. آپ کو ابھی تک معلوم ہوگا کہ ایک بکری کا دودھ ہوتا ہے, اور ایک بکری کا دودھ ہے جو بکری کا دودھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, گائے کا دودھ دیا ہوا ہے, اور وہ دودھ نکلتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین.
फरमाया दूध निकलता है, और आपको ये पता है कि ये पंजाबी में कहते हैं धारों की धार। अक्सर आपको मालूम होगा हिकमत के अंदर जो दूध गाय के थनों से बरामद होता है, अगर वो डायरेक्ट पिया जाए तो उसकी अफादियत का कोई मुकाबला नहीं है। वो जब बर्तन में आता है तो उसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं, बर्तन से पहले अगर वो डायरेक्ट पिया जाता है तो उसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत मौजूद है, वो कई बीमारियों का इलाज है। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए इसमें मनफियत भी है, प्रॉफिट्स भी है, एडवांटेजेस भी है, तुम्हें इसमें फायदे मिलते हैं, वो मशारी और पीने की चीजें भी मिलती है। और आप एक दूध को ले लीजिए, जरा गिनवाएंगे दूध से क्या क्या चीजें बनती हैं? सर पनीर है, दही मक्खन है, बनता है, खीर जी, बनती है। हाँ जी, ये मैं हाँ जी, इसका बाज़ क्लासों में हम ये बात इसलिए करते हैं कि लोगों को ये भी हो कि इस्लाम खाने पीने का मजहब भी है, और हमारा जो दिल है ना वो जरा हल्का फुल्का भी हो कि इस्लाम खाली रोजे रखने का नाम नहीं बल्कि खाने पीने का नाम भी है। इसके अंदर आप दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध आपको पता है आज डॉक्टरों की जुबान में वेल कंप्लीट डाइट है, बेहतरीन डाइट है। और उस दूध के अंदर आप अगर माँ के दूध को देखें तो पूरी दुनिया इस वक्त मुत्तफिक है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, और उसके अंदर जो ताकत और कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हुई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह आप बोली से वाकिफ है, वो जो गाय के जिस्म से बरामद होता है पिछड़े या कटे की पैदाइश के 3-4 दिन जो दूध आता है इतना ताकतवर होता है, उसे आप उबालते हैं वो पनीर की तरह बन जाता है, इतनी उसके अंदर ताकत मौजूद है। किसका फजल करम है? अफला यशकुरून। और मैं, लोग शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? और ये आजकल के दौर के लिहाज से हमारी शुक्रगुजारी का ताल्लुक सिर्फ पैसे से रह गया, पैसा मिलेगा तो शुक्रगुजार है, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं। हालांकि ये तमाम चीजें पैसे से हटकर भी आप देखें तो अल्लाह ताला ने हमें हमारा जिस्म दिया। आप बताएं, आप सेहत को अल्लाह का फजल समझते हैं कि नहीं समझते? सेहत और तंदुरुस्ती को बेशक, जी सर बिल्कुल। अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आपने सेहत दे देनी है और आपको पैसे 5 लाख मिलेंगे लेकिन आपको बीमारी इख्तियार करनी पड़ेगी, यकीनन आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे भाई मैं सेहतमंद ही ठीक हूँ। तो इसका मतलब है हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए अपने दाएं बाएं दौड़ाएंगे ना तो सैकड़ों गम भी हो, हजारों चीजें हमारे दाएं बाएं बिखरी हुई हैं जिन पर जितना शुक्र अदा किए उतना कम। लिहाजा हमें ढूंढनी चाहिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, इन्होंने अल्लाह के अलावा मबूद बना ली, और मबूदों में जानवर भी शामिल है, जानवरों को भी मबूद बनाया गया है, उसके अलावा मुर्दों को मबूद बनाया गया है, कब्रों को मबूद बनाया गया है। और अल्लाह ताला देखे सारा कुछ अल्लाह पैदा करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने में बैनी फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है, खून की लाली और गोबर की बदबू। बताइए, खून की लाली और गोबर की बदबू आपको इसमें आती है? अपना दूध के अंदर कभी महसूस हुई है? नहीं सर। कितना अल्लाह का फजलो करम है, इतना अल्लाह ताला ने दरमियान से एक चीज निकाल दी है। तो क़यामत वाले दिन आपको पता है यही सीन चलेगा, ये अलग-अलग हो जाएंगे। असाबुल यमीन मा असाबुल यमीन, एक लाइन चल रही होगी असाबुल यमीन की, वह असाबुल शिमाली मा असाबुल शिमाली, एक तरफ बाएं हाथ वाले चल रहे होंगे, लाइनें बदल जाएगी। आज तो हम इकट्ठे हैं ना, तो वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, लेकिन क़यामत वाले दिन इम्तियाज हो जाएगा, मुजरिम अलहदा हो जाएंगे और अल्लाह के फरमाबरदार। और आपको पता है एक तीसरी लाइन चलेगी 70,000 की, वो कौन से है? सर आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि आप एक तो हो गए ना जन्नत वाले दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले, तो तीसरी लाइन किन लोगों की होगी? जी साबिकून अल-अव्वलून, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये सूरह वाक़िया में माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बरकत दे। ये वो 70,000 है जो बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, बगैर हिसाब किताब के। आखिर आपको मालूम है कि यू गो टू अ बैंक, आप वहाँ टोकन लेते हैं, टोकन लेके आपको 15 मिनट वेट करना पड़ता है। उस आदमी का मुवाजना करें उस आदमी से जो बैंक में दाखिल हुआ और मैनेजर ने उसको दूर से पहचान के कहा भी आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं, आप ये आपका कैश पड़ा हुआ तो आगे जल्दी से ले। फर्क है या नहीं है? जी सर है। आप देखिए, आपने टोकन लिया, आप वेट कर रहे हैं, वो अंदर ही बैठा हुआ है एसी वाले कमरे। इसी तरह 70,000 लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत की होगी जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है जी, फरमाया कि ला यस्तरकून, कि वो ये ना दम भी नहीं करवाते, ठीक है जी, वला यततयरून, और वो बदगुमानी नहीं लेते, बिल्कुल बदगुमानी नहीं लेते, और ना वो जिस्म को दाग लगवाते। और ये दाग लगवाने वाला का जो है ना इलाज, ये अरब में आम था और ये हलाल है, दुरुस्त है, लेकिन वो दाग भी नहीं लगवाते। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे भरोसा करते हैं कि अल्लाह ही बीमारी से निजात देने वाला है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम करने का फायदा ये हुआ कि 70,000 उनमें शामिल हो जाते हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाब के, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये करीब रखे जाएंगे।
یہ سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا دوسرے نمبر پر کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لی, لعلہم ینصرون, تاکہ ان کی مدد کی جائے. لیکن قرآن مجید گواہ سورہ فرقان پہلا ہی رکوع ہے, 5 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. ایک ہوتا ہے نفع, ایک ہوتا ہے نقصان, ایک ہوتی ہے زندگی, ایک ہوتی ہے موت, اور ایک ہوتی ہے قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کے مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, نہ یہ نفع کے مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے نفع کے مالک ہے, فرمایا یہ اپنے جانوں کے نفع, نقصان, زندگی, موت اور قیامت والے دن کے مالک نہیں ہے. سورہ فرقان اس کی پہلا رکوع آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ 5 چیزوں پر انسان کی زندگی گھوم رہی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ ان 5 چیزوں میں گھرے ہوئے. ان 5 کے علاوہ چھٹی چیز کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں تو آپ گنوائیں. ایک طرف آپ کو فائدہ چاہیے, نقصان سے آپ بچنا چاہتے ہیں. بتائیں جی کریکٹ ہے, درست ہے کہ نہیں؟ جی سر. ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے, شادی سے پہلے اس کو یہ خوف ہوتا ہے نا مجھے فائدہ ہو, نقصان نہ پہنچے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ پیسے لے کر شاپنگ کرنے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے نا فائدہ ہو, نقصان نہ پہنچے. پھر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں زندہ رہوں, اور زندگی کے مزے لینے کے لیے, زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے یہ بریکیں لگوائی ہوئی ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو, ہم نے دیواریں بنوائی ہوئی ہیں نیچے نہ گر جائیں. یہ ساری سیکورٹی ہم نے زندگی کے لیے کی. پھر ہمیں موت کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ موت تو مرنا ہی مرنا ہے, تو سلسلہ کیا جائے کہ موت کے بعد کو مسئلہ بن جائے. اور پھر ہمیں سب سے بڑا ڈر ہے قیامت کے دن کا. یہ 5 چیزوں کے اندر انسان کی زندگی جو ہے وہ گھوم رہی ہے. تو فرمایا یہ تو ان 5 چیزوں میں سے کسی کے مالک ہی نہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. اور یہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم فرما دے. تو فرمایا لا یستطیعون, اللہ نے جواب دے دیا جی یہاں پر, فرمایا لا یستطیعون, وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. اب دیکھیں دنیا میں کون سے لوگ پوجے گئے بتائیں جی. کون سی کیٹیگری کو پوجا گیا اللہ کے علاوہ, یعنی کہ اللہ کے سوا کس کس کو معبود بنایا گیا؟ سر انسانوں کو, لوگوں نے ولیوں کو, یعنی کہ جو نیک لوگ تھے ان کو بنا لیا, جنوں کو بنا لیا, اور باثر لوگوں کو. سر بالکل, اس کا مطلب ہے کیٹیگری اگر آپ دیکھیں نا برے آدمیوں کو تو کوئی الہ نہیں بنائے گا. تو پہلی بات کراس کر دے, کوئی آدمی کسی برے آدمی کو کبھی بھی الہ نہیں بنائے گا. ڈن ہو گیا جی, یہ بات کنفرم ہے. جی بالکل. جو برا ہے وہ تو ہے ہی برا, تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں, آپ کسی برے آدمی کو اپنا الہ مان ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے الہ جب بھی مانا جائے گا تو کسی اچھے آدمی کو مانا جائے گا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام. آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ابو لہب کو الہ کوئی بھی نہیں مانتا, ابو لہب کو, ابو جہل کو کوئی الہ نہیں مانتا. جب بھی الہ مانا جائے گا ایسے آدمی کو مانا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوگا, بعد میں اس کے مجسمے بنا لیے گئے, اور بعد میں اس کو استادہ کر دیا گیا, کھڑا کر دیا گیا کہ بس یہ اللہ کا ولی ہے, اور یا میرے اور اس کے درمیان ابھی انٹرفیریئر بن گیا, یعنی یہ اس کو میں بتاؤں گا, یہ اللہ بتائے. اللہ فرماتا ہے کہ ما یملکون من قطمیر, یہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے. لا یستطیعون نصرہم, اور یہ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے, اردو میں بھی کہا جاتا ہے, ڈوبنے والا ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتا. جو خود ڈوب رہا ہے وہ دوسرے کو, ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتا. تو فرمایا یہ تو اپنی طاقت, ان کی مدد کی طاقت ان کے اندر موجود ہے ہی نہیں. لا یستطیعون نصرہم, اور فرمایا وہم لہم جند محضرون, یہ تو ان کی مدد کرنے سے قاصر ہے, دنیا کے اندر بھی یہ بے بس ہے اور آخرت کے اندر بھی بے بس ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کیا بے بسی ہے, جو آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر پر روشنی کون کرتا ہے, اور اس کو پروموٹ کون کرتا ہے, پروجیکٹ کون کرتا ہے؟ وہ خود تو نہیں کرتا, کون کرتا ہے جی اس کو؟ زندہ لوگ. زندہ لوگ. اور زندہ لوگ نہ ہو تو خود کی اس کی پروموشن ختم ہو جائے. فرمایا یہ تو خود جو جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے, یہ تو خود ان زندوں کے محتاج ہے. زندہ ان کی اوپر جاروب کشی کریں گے, صفائی کریں گے, لائٹیں لگائیں گے, گنبد بنائیں گے, پتہ کیا کچھ کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے یہاں پر فلانا مدفون ہے یہاں پر. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے پورا سسٹم ہے, کیونکہ ہم بلونگ کرتے ہیں انڈین علاقے سے. یہاں انڈین علاقہ ہے لاہور میں, پاکستان میں. انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ بدھ مت کو پڑھ لیں یا ہندو مت کو پڑھ لیں, اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا, ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے بال متبرک بن گئے, وہ بالوں کا ایک علیحدہ منظر بن گیا. اس کے بعد اس کا جانور متبرک بن گیا, وہ جانوروں کا ایک علیحدہ منظر بن گیا. اس کے بعد بدھ کے پاؤں
جن کے ذریعے وہ مطلب بیٹھتا تھا ایک خاص طریقے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بدھ کے مدرا. مدرا سے مراد ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا انداز. تو پاؤں جو ہے وہ، اس کے بعد پیپل کے درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، اب پیپل کا درخت جو مقدس ہو گیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے اسلام میں جو چیز بھی مقدس ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے مقدس ہے. آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا. ماشاء اللہ، دیکھیں کتنا زبردست عقیدہ ہے کہ تو پتھر ہے تو میں تجھے معبود سمجھ کے نہیں چوم رہا، بلکہ میں تو تجھے چوم رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے چوما تھا. اس کا مطلب ہے پتھر میں اس چیزوں میں کوئی ایسی طاقت نہیں. اسی طرح مقام ابراہیم ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا ہو، خود سے نہیں. اسی چیز سے ہمارے مسلمانوں میں چیزیں آ گئی. اب ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں عید میلاد النبی کے موقع پر ایک جوتا بنا لیا گیا ہے، تو مشہور کر دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جوتا ہے، اور وہ دیواروں پر لگایا جاتا ہے، اس کے نقش بنائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دین سے دوری کا نتیجہ ہے. کوئی شخص کسی کی قیامت والے دن مدد نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اس سے زیادہ کلیئر کٹ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کس کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے. ماشاء اللہ، نوح علیہ السلام کے. اب قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ واقعہ یا نہیں آتا ہے؟ جی آتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے، یہ ماننا پڑتا ہے فزیکلی کہ زندہ آدمی کے اندر طاقت زیادہ ہے مردہ کی نسبت. ایگری جی؟ یس سر. آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں، زندہ آدمی ہو اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ایک زندہ شخص ہے، اس کی بیوی ہے، دونوں میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں، تو کیا زندہ شخص جو خوش باش رہ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں سر. نہیں کی جا. اللہ تعالیٰ 5ویں پارے فرماتا ہے والمحصنات، فرمایا محصنات کیسے؟ ایسی عورت کو جو کسی کے نکاح میں آ جائے. اب کسی کے نکاح میں آ جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کو نکاح کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر اگر آدمی پھر کی جا سکتی ہے. پھر کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب زندہ مردہ کا فرق ہے. اسی طرح وراثت کے احکامات ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مردے کے کپڑے اتارنا مردے کے بس کا کام تو نہیں ہے، جو کنفرم ہے. جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دینے کے لیے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کے اپنے پاس کا کام تو نہیں ہے. جی سر آپ کی آواز بیچ میں نا تھوڑی سی کٹ جاتی ہے، شاید مائک جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں سوال آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینے سے پہلے اس کے کپڑے، اس کو نا ڈی کلوز کیا جاتا ہے، کپڑے اس کے اتارے جاتے ہیں. وہ مردہ آدمی اپنے کپڑے اتارنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دو. نہیں ہے سر، بالکل نہیں. بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب زندہ آدمی روزانہ اتارتا ہے کپڑے، رات کو وہ دوسرے پہن لیتا ہے، عام اتار دیتا ہے. اس کا مطلب زندہ آدمی میں طاقت زیادہ ہے. نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی نبوت کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، بیٹا ان کے سامنے غرق ہوا ہے اور نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر پائے. اسی طرح نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے 28ویں پارے میں. کیا وہ ان کی مدد کر سکے؟ کیا لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کے کام آ سکے کہ نہیں آ سکے؟ نہیں سر. اب آپ یہ ماننا پر اب آپ نا ترتیب وار سمجھتے جائیں. جو چیز مہنگی ہے اور 5000 میں نہیں آ رہی، 5000 روپے آپ نے دیا دکاندار کو، اس نے کہا یہ تو چیز مہنگی ہے، 5000 میں نے نہیں دینی. بتائیے وہ 500 میں مل جائے گی آپ کو؟ جی جو چیز 5000 میں بھی نہیں آ رہی، مہنگی ہے 5000 سے، وہ 500 میں تو نہیں مل سکتی نا. آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء یہ اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولی وہ نبیوں سے ہلکے ہیں. جہاں پر نبی کام نہیں آ رہے تو وہاں ولی کیسے کام آ سکتے ہیں؟ تو فرمایا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. اور یہ جو ہے نا یہ مطلب لوگ ان کے جناب جی میلے سجائے ہوئے ہیں اور ان کے جناب جی بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، آستانے بنے ہوئے ہیں. اگر یہ آستانے بنانا چھوڑ دے، بارگاہیں بنانا چھوڑ دے اور ان کے جو ہے بڑے بڑے گنبد بنانا چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں چل دے، تو ان کی خدائی بھی ختم ہو جائے. ان کی خدائی ایک دن بھی نہیں چلے. تو قیامت والے دن اس لیے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی.
اور یہ جو پھر بھی مشرکین جو ہے نا کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے رہے محضرون حاضر ہو کر اور ان کی حمایت کرتے رہیں. اور قرآن مجید نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا تنگ پڑ جاتے ہیں. اکیلا اللہ ایک اللہ سارے کام کرتا ہے. اور وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ جب دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانا بڑا غریب نواز ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے, تو فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. جب دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کے داستانیں سنائی جائیں, بڑے بڑے قصے بنائے جائیں اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو خوش ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ساری کائنات کو چلانے والا ہے. اور آج ہم صبح سورہ مریم سن رہے تھے فجر میں. سورہ مریم کا جو پہلا 2 رکوع ہے, اللہ گواہ ہے کہ وہ انسان کو توحید پر لانے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو کیا فرمایا, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پہلا رکوع دوسرا رکوع, کہ وہ زکریا علیہ السلام فزیکل چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. میرے بال سفید ہو چکے ہیں, میرے اندر طاقت موجود رہی ہے, بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے, اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں نا دنیاوی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, میں اللہ ہوں, میں ان چیزوں کے لیے مجبور نہیں ہوں, میں نے کن کہنا چیز پیدا ہو جانی. مریم ان کے ذہن میں بھی ہے کہ انا یکون لی ولد, میرے بچہ ہوگا. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, نہ میں باغی ہوں, نہ میں بدکار ہوں, نہ مجھے میرا نکاح ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے قال کذالک هو علی ہین, رب نے تیرے کہہ دیا ہے بس کام ختم ہو گیا. وکان امرا مقضیا, فرمایا ابھی بچہ ہو کر رہے گا. تو یہ کون ہے جو اسباب کے بغیر مدد کرنے پر قادر ہے؟ یہ کون ہے جو انسان کے دل کے اندر ایک امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. فرمایا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ مع اللہ, تمہیں کس طرح دھوکا ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو آگے فرمایا فلا یحزنک قولہم, آپ کو ان کی بات غم زدہ نہ کرے. یہ باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر, یہ کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں, کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں, کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں, کبھی آپ کو پاگل کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کذاب ہے جو. اور یہ کس لیے کرتے ہیں کہ اسلام غالب نہ آئے بلکہ ہم غالب ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے انا نعلم, بے شک ہم جانتے ہیں, ما یسرون و ما یعلنون, یہ جو یہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور یہ جو اعلانیہ بات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کیا چکر ہے. ان کی پوشیدہ چیزوں سے بھی ہم واقف ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پوشیدہ چیزوں سے نبی بھی واقف نہیں تھے علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی دلیل آپ میں سے بتائے گا اس کی؟ قرآن و سنت سے دلیل کیا ہے؟ سر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ان لوگوں نے تہمت لگائی تھی تو آپ کو مطلب غیب کا علم نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 70 قاری لوگ لے گئے دھوکے کے ساتھ, اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کر دی, انہوں نے 70 کے 70 قاری شہید کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی واقعات آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر بعض منافق اتنے پکے منافق تھے کہ اللہ کے نبی بھی ان کو نہیں جانتے تھے. اللہ فرماتا ہے لا تعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے, اللہ نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں, ہمیں منافقوں کو جانتے ہیں. یہ جو منافق پہلی صف میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ ان کے رویے سے اندازہ لگاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا آپ کو. لا تعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے, نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. تو فرمایا جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, جو اعلانیہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو ان کی جو باتیں جو کرتے ہیں اس سے ہمیں تبلیغ کرنے والوں کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کی بات کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان کو نا آپ کے ان کے قول آپ کو غمزدہ نہ کرے. ہم کال جو ہے, اور یہ کال پہ نا آپ میں سے کوئی اگر شخص یا کوئی خاتون اس پر ریسرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہوگا. یہ ہے جی ٹرمز کی ریسرچ, کہ ایک ٹرم بنائی جاتی ہے, ایک اصطلاح بنائی جاتی ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیگز لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ٹیگز بڑے دھیان سے لگائے جاتے ہیں. صابن کے اوپر صابن کا ٹیگ ہے اور اس کی پرائز کا ٹیگ, اور کپڑے پر کپڑا اور اس کے پرائز کا ٹیگ. اب اس کو ذرا آگے پیچھے کرے تو کام خراب. آپ دیکھیں ٹیگز مشرکین نے بنائے, انہوں نے ٹیگ بنایا کہ ساحر ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے, فریبی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور وہ چشمہ کس پہ کیے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. بتائیے ان کا یہ ٹرمز بنا کر اس کو نبی پہ چشمہ کرنا درست ہے؟ نہیں سر. آپ کائنڈلی اتنا تو کریں نا کہ جو ٹیگ آپ نے جس کے لیے بنایا اس کے اوپر لگائیں. کپڑے کے اوپر صابن کا ٹیگ, صابن کے اوپر کپڑے کا ٹیگ, اس کے اوپر اس کا ٹیگ, یہ تو فرق ہے.
تو اللہ فرماتا ہے ٹیگز لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کبھی آپ کو ساحر کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ کو کذاب کہہ دیتے ہیں, اور اس دلیل پر نہیں آتے جس دلیل کی آپ مجھ سے بات کرتے ہیں. فرمایا اولم یر الانسان, کیا انسان نہیں دیکھتا, انا خلقناہ من نطفۃ, کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے, فاذا ہوا خصیم مبین, اور وہ واضح طور پہ جھگڑا کرنے والا بن گیا. اس کے اندر کئی لوگوں کا ذکر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لے کر آ جاتے تھے اور کہتے تھے ان ہڈیوں کو اللہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے لڑائیاں جھگڑے. اور آپ کو پتہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن نازل ہوا ہے, اس نے انسان کی بعض صفتیں بیان کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے. فرمایا انا خلقناہ من نطفۃ, ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, فاذا ہوا خصیم مبین, پھر یہ خصیم, خصم سے ہے جھگڑا کرنا, اسی سے خصام ہے, اسی سے قرآن کی وہ دو صفتیں الد الخصام, انسان کی ذکر کیے, ایک آدمی سخت جھگڑالو ہے, ہر بات میں الد ہے جس کی جمع ہے لد, لتنذر به قوم لدا, لدا ایسی قوم کو کہتے ہیں جو انتہائی بدبخت ہو, انتہائی سرکش ہو. تو فرمایا یہ انسان جو ہے نا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا. اللہ اکبر. پھر نطفے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کس طرح ٹرن دیے, اس نطفے کو کس طرح ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, اسی سے ہم نے لڑکی بنا دی, اسی سے ہم نے لڑکا بنا دی. اور جینز, ایکس کروموسوم, وائی کروموسوم, یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر ہو رہی ہیں اور 3 اندھیروں کے اندر ہو رہی. فی ظلمات ثلاث هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اسی اندھیروں میں اللہ صورتیں بناتا ہے, کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی. یہ روزانہ ہمارے گھروں میں, ہمارے ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے. انسان جھگڑالو ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. اور فضرب لنا مثلا, اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی ہے, اور نسی خلقہ, اور اپنی پیدائش بھول گیا. انسان کچھ بھی نہیں تھا. خلق تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آپ بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں, میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, سنا رہا ہوں, ہمارے کان کبھی موجود نہیں تھے, ہماری آنکھیں موجود, ہمارا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا. جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے عدم سے ہمیں وجود میں لا سکتا ہے, وہ وجود سے دوبارہ وجود بخش سکتا ہے. فرمایا وہ ناسیہ خلقہ, یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قال, کہتا ہے من یحیی العظام, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا, وہی رمیم, اور یہ کلی سڑی. اس کے اندر کئی واقعات آتے ہیں کہ کئی لوگ آپ علیہ السلام کے پاس ہڈیاں لے کر اس کا برادہ بنا کے نیچے گراتے تھے کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا, تو اللہ نے اس کا جواب دیا. یہ آپ کا جی آج کا اتنا ہی سبق ہے.